السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہوگی، لیکن مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ جب کبھی پہلے ہم لوگ عید کارڈ بھیجتے تھے ایک دوسرے کو، جس زمانے میں عید کارڈ کا رواج تھا اور لوگ ایک دوسرے کو عید کارڈ بھیجتے تھے تو اس میں لکھ دیتے تھے ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو ایسے ہزاروں عیدیں آپ کو نصیب ہوں، یا ایسی خوشیاں آپ کو ہمیشہ نصیب ہوں۔ مگر اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، نہیں لکھنا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو نصیب ہوں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا اس عید پر ان سے کون سی ایسی چیز چلی گئی ان کے ہاتھ سے، یا کون سا ایسا غم مل گیا انہیں کہ ہم تو یہ دعا دے رہے ہیں کہ ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو نصیب ہوں، اور ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ایسی عید نہ ہی آتی تو اچھا تھا۔ کیونکہ 1 سال پہلے تک میں بھی عید کی تیاریاں کرتی تھی، پردے، بستر کی چادریں نئی ہوں، جوتے، کپڑے، چوڑیاں، مہندی، اور ایک یہ عید ہے کہ ایک شخص کے چلے جانے سے زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ اداسی اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور ہر خوشی کے موقع پر اب تو یہ احساس ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس ایک شخص کے چلے جانے سے کیا کیا نہیں بدل گیا۔ وہ ہماری زندگی سے خالی ہاتھ چلا گیا، لیکن حقیقت میں ہماری خوشیاں، ہماری خواہشیں، سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی شخص ہم سے بچھڑ جائے، جو کہ لازماً ایسا تو ہونا ہی ہے، اگر میاں بیوی ہیں تو ان میں سے کسی ایک نے تو پہلے جانا ہی ہوتا ہے، وہ چاہے بیوی ہو چاہے شوہر ہو۔ لیکن اگر شوہر چلا جائے تو پھر بیوی کی زندگی میں ایسا خلا آ جاتا ہے کہ جو کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا، اور اس کی ہر خوشی ادھوری رہ جاتی ہے۔ بس انسان یہ سوچتا ہے پھر کہ اپنے بچوں کے لیے ہم نے خوش ہونا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ اور ایک بات میں نے زندگی سے یہ سیکھی ہے کہ مشکل وقت میں جو لوگ آپ کے دل کی حالت کو محسوس کرتے ہیں وہ واقعی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بات ہر شخص سے نہیں کہی جا سکتی، دل کے زخم سب کو نہیں دکھائے جا سکتے۔ اکثر لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، صحیح اور غلط کا فیصلہ سناتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دکھ کے لمحوں میں انسان کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خاموش ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ ایسے دل والے انسان عطا کرتا ہے جو بولنے سے زیادہ سننے کی ہمت رکھتے ہیں، اور بغیر کچھ کہے دل کو سکون دے جاتے ہیں۔ میں بھی اپنے دل کی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں جو بھی آپ محسوس کرتے ہیں یہ سب سن کر، اور مجھے آپ کے اچھے سے اچھے میسج کی توقع بھی ہے اور امید بھی ہے، کیونکہ آپ سب وہ سامعین ہیں جو میری باتیں سنتے ہیں، اور یقیناً جب ہم کسی کے دل کی تکلیف کو سنتے ہیں تو ہم اس درد کو محسوس بھی کر سکتے ہیں اور دلاسا بھی دے سکتے ہیں کسی کو۔ بہرحال اللہ کی ذات سے کبھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسی مشکلات یقیناً درپیش آئی ہوں گی اور آتی ہیں، اور یہی حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میں ان سب کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی میں واپس لوٹ کر آنا پڑتا ہے، دوبارہ سے ہمت جمع کرنی پڑتی ہے، اور زندگی کو ایک نئے طریقے سے، ایک نئے ڈھب سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بننا پڑتا ہے، خاص طور پہ ایک ماں کو۔ پھر وہ عورت بھی نہیں رہتی، وہ صرف اور صرف ایک ماں بن جاتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے سائبان بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب بچھڑے ہوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں سکون، صبر عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ شاید میں نے آپ لوگوں کو بھی اداس کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔